رانا ثناءاللہ جو کہ سیاسی مشیر ہیں وہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب خود وزیر اعظم رہے؟ وہ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنے اختیارات ہیں. پہلی بات تو یہ تحریک انصاف جو مانگ رہی ہے نہ حکومت دے گی نہ ادارہ دے گا. تحریک انصاف اگر عمران خان کی رہائی مانگ رہی ہے وہ ان کو کوئی نہیں دینے والا. اگر انہوں نے اس طرح کا کوئی بیان دیا تو obviously انہوں نے اپنی پرسنل اوپینین کا اظہار کیا. اس ملاقات کا ہم سب کو انتظار تھا، وہ ہو چکی ہے، لیکن تاخیر کیوں ہوئی اتنی زیادہ؟ میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی رکاوٹ تھی. 2 دن پہلے عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کا دن تھا، کوئی ان سے ملنے نہیں گیا. سوچ بھی نہیں سکتی کہ ان کی ذہنی حالت اس وقت کیا ہوگی اس لیڈر کی جو اپنے آپ کو سب سے پاپولر لیڈر سمجھتا ہے. بعض حلقے یہ کہتے ہیں کہ حکومت نہیں چاہتی کہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں. کسی ادارے کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے مذاکرات نہیں ہو رہے، ان کے مذاکرات گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ ہو رہے. گورنمنٹ کے پاس پاور ہے تو پی ٹی آئی آج گورنمنٹ کے دروازے پہ مذاکرات کی استدعا لے کے بیٹھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. پبلک پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کی پوڈ کاسٹ میں ہمیں جوائن کر رہی ہیں آمنہ شیخ صاحبہ، جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، سینئر رہنما ہیں، ممبر پروونشل اسمبلی بھی ہیں، لائر بھی ہیں، پریکٹس کرتی ہیں، آئین اور قانون پہ گہری نظر رکھتی ہیں. سو جاننے کی کوشش کرتے ہیں آمنہ سے بات کر کے کہ پاکستان کی سیاست میں آج کل کیا ہو رہا ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے. آئینی اعتبار سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے، کچھ سوالات کے جوابات، اور قانونی اعتبار سے بھی. آمنہ سب سے پہلے تو ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آج فائنلی جس ملاقات کا ہم سب کو انتظار تھا وہ ہو چکی ہے، لیکن تاخیر کیوں ہوئی اتنی زیادہ؟ رکاوٹ کہاں پہ تھی؟ پرابلم کہاں پہ تھا جہاں پہ مذاکراتی کمیٹی بھی یہ کہتی ہے کہ وہ بے بس دکھائی دی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ہم لوگ چاہتے ہیں، ہمیں کر لینا چاہیے، جیسے سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کا بیان ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کروا دینی چاہیے تھی ملاقات پہلے ہی. وہ کافی دن پہلے یہ بات کہہ چکے ہیں. سو یہ رکاوٹ کہاں پہ تھی؟ دیکھیں نمرہ، رکاوٹ کی جہاں تک بات ہے میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی رکاوٹ تھی. اب ہمیں ایک چیز انڈرسٹینڈ کرنی پڑے گی کہ یہ دیر از اے جی مینول دیٹ ہیز ٹو بی فالوڈ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی 2 دن پہلے عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کا دن تھا، کوئی ان سے ملنے نہیں گیا. میں تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ ان کی ذہنی حالت اس وقت کیا ہوگی اس لیڈر کی جو اپنے آپ کو سب سے پاپولر لیڈر سمجھتا ہے اور اس کی جماعت کا یا اس کی فیملی کا کوئی شخص اس سے ملنے بھی جیل نہیں آتا. تو میں نہیں سمجھتی کہ اسی طرح جو ان کی کمیٹی کی ملاقات تھی اس کے اوپر میں پہلے کافی دفعہ یہ کامنٹ کر چکی ہوں کہ اس کمیٹی کے کافی سارے ممبران جا کے خان صاحب کو ملتے رہے. تو میرے نزدیک تو یہ جو آج اسپیسیفک ملاقات ہوئی ہے پوری کمیٹی کی ایک ساتھ، میرے نزدیک تو اس کی ضرورت نہیں تھی. اگر انسٹرکشنز لینی تھی تو انسٹرکشنز تو ایک شخص بھی جا کے لے سکتا ہے. اب اگر آج ملاقات کرا دی گئی ہے، اگر یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ٹھیک ہے ملاقات کرا دیتے ہیں، چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کرنے سے ڈر کیوں رہی تھی؟ ہاں، دیٹ از واٹ آئی ایم کمنگ ایٹ نا. تھینک یو ویری مچ فار سیئنگ دیٹ. بات یہ ہے کہ جو نظر آتا ہے، جس طرح سے میں ان چیزوں کو دیکھ رہی ہوں، میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ کی طرف سے کسی چیز میں تاخیر تھی. اصل تاخیر پی ٹی آئی کی طرف سے ہے چارٹر آف ڈیمانڈس پیش کرنے کے لیے. اور یہ جس طرح آج سے پہلے یہ ہوا کہ ہمیشہ وہ بہانے کرتے رہے، میرا یہ خیال ہے کہ آج جو کمیٹی کی ملاقات کرائی گئی ہے، یہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ سٹیپ صرف اس لیے لیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی جماعت کے ہر آخری بہانے کا جواب ہم دینا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی بہانہ نہ دیا جائے اور بیٹھ کے بات کی جائے، پاکستان کے مسائل کا حل کیا جائے. ادروائز دس ملاقات واز ناٹ نیڈ. آئی ڈونٹ تھنک اٹ واز نیڈڈ. اینی ون پرسن کوڈ گو اینڈ گیٹ دا انسٹرکشنز. اچھا، لیکن بعض حلقے یہ کہتے ہیں کہ حکومت نہیں چاہتی کہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں، کیونکہ اگر مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو مقتدرہ کے ساتھ الٹیمیٹلی جو سیٹلمنٹ اگر کوئی پاکستان تحریک انصاف کی ہو جاتی ہے سو بینیفیشری حکومت ہے. دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت کسی ادارے کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے مذاکرات نہیں ہو رہے، ان کے مذاکرات گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ ہو رہے ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ اینٹی ہے، اور اگر گورنمنٹ کے پاس اتھارٹی ہے، گورنمنٹ کے پاس پاور ہے، تو پی ٹی آئی آج گورنمنٹ کے آج نہیں بلکہ آج سے کئی ہفتے پہلے سے گورنمنٹ کے دروازے پہ مذاکرات کی استدعا لے کے بیٹھی ہے. اگر گورنمنٹ نہ چاہتی ہوتی مذاکرات کرنا تو گورنمنٹ اپنے اتنے سیریس ممبرز کو اگر معذرت کے ساتھ آپ کو انٹرپٹ کیا، اگر حکومت انڈیپینڈنٹ اینٹی ہے تو پھر رانا ثناءاللہ جو کہ سیاسی مشیر ہیں وہ ایک ٹیلی ویژن شو پہ آتے ہیں، وہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب خود وزیر اعظم رہے؟ وہ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنے اختیارات ہیں، اور آج بھی پاکستان تحریک انصاف نے یہی کہا ہے کہ حکومت اب ہمیں ثابت کر کے دکھائے کہ ان کے پاس کتنے اختیارات ہیں. سو آپ واقعی طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے پاس اختیارات ہیں اور جو تحریک انصاف مانگ رہی ہے وہ حکومت ہی دے گی؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ تحریک انصاف جو مانگ رہی ہے نہ حکومت دے گی نہ ادارہ دے گا. تحریک انصاف اگر عمران خان کی رہائی مانگ رہی ہے وہ ان کو کوئی نہیں دینے والا. لیکن رانا ثناءاللہ صاحب کے بیان میں پلیز جواب نہیں، میں بالکل اس کے اوپر آتی ہوں. دیکھیے،
رانا صاحب نے وہ ہمارے لیے رسپیکٹیبل ہے, ہی از اے سینئر, اگر انہوں نے اس طرح کا کوئی بیان دیا تو obviously انہوں نے اپنی پرسنل اوپینین کا اظہار کیا نا. کیا عطا طارر صاحب نے, کیا وزیر اعظم صاحب نے ایسی کوئی بات کی؟ نہیں کی. انہوں نے اپنی اوپینین کا اظہار کیا, اور شاید انہوں نے وہ بات عمران خان صاحب کو جواب دینے کے لیے کی. آپ شاید یہ بھول رہی ہیں کہ عمران خان وہ وزیر اعظم ہے جس نے خود اپنی زبان سے اس بات کا اعتراف کیا کہ میں ایک ڈمی پرائم منسٹر تھا. اگر وہ سمجھتے کہ آج کی حکومت ان کی حکومت کی طرح غیر فعال ہے یا پاورفل نہیں ہے, تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ کیوں حکومت سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو ان کو پروف کرنا ہے اپنی پاور کو, تو وہ حکومت سے مذاکرات نہ کریں. حکومت نے تو ان کو نہیں کہا نا. سمجھتی ہے کہ حکومت کے پاس تمام تر اختیارات ہیں, 100%. ویلڈ دیکھیں اختیارات وہ, میں وہی کہہ رہی ہوں, اختیارات وہ جو کسی بھی حکومت کے اختیارات ہوتے ہیں کہ حکومت کے پاس اگر ادارے کے اس کی بات ہوگی تو ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, اگر جوڈیشری کی بات ہوگی تو ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, کیونکہ پاکستان میں اب ایسی ایک حکومت ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ جتنے آرگنز آف اسٹیٹ ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں اور وہ اپنا اپنا کام خود کریں گے. حکومت کسی کو کوئی ڈکٹیشن نہیں دے گی. عمران خان صاحب کو شاید عادت ہے اس جنرل فیض اور عمر عطا بندیال کی عدالت اور جنرل فیض کی اس اسٹیبلشمنٹ کی جو ان کے ساتھ مل کے صبح شام منصوبہ بندی کیا کرتے تھے, تو ان کی یہ بھول ہے کہ آج کی حکومت بھی وہی سارا کچھ کرے گی. وی بلیو ان انڈیپینڈنٹ آرگنز آف دا اسٹیٹ, اور ہر آرگن انڈیپینڈنٹ ہے. جہاں تک حکومت کے اختیارات کی بات ہے, حکومت اپنے اس اختیار کو ضرور استعمال کرے گی, کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے, نہ کہ صرف مذاکرات ہونے چاہیے, مذاکرات سے پاکستان کے مسائل کا حل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اب یہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ تیسری بیٹھک ہونے جا رہی ہے جو کہ ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے منگل کے روز, کیا ہونے جا رہا ہے اس روز, اور پھر یہ کس حد تک آپ سمجھتی ہیں کہ کامیاب ہوں گے یہ مذاکرات؟ دیکھیں نمرہ, یہ تو میں نہیں کہہ سکتی کیا ہونے جا رہا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تو آپ مجھے یہ کہتے کہ پی ایم ایل این اور یا پھر آپ مجھے کسی اور کا کہتے کہ وہ یہ دو پارٹیز انوالوڈ ہیں اور یہ بیٹھک ہونے جا رہی ہے, تو شاید میں جواب دے سکتی. آپ یہاں پہ جو مین کیریکٹر ہے ان مذاکرات کا وہ ایک ایسی جماعت ہے جن کا بیان صبح اور شام کو اور ہوتا ہے. سو انفارچونیٹلی میں ان کے بارے میں, یہ تو میرا خیال ہے, میں تو نہیں, شاید پی ٹی آئی والے خود بھی یہ نہیں بتا سکتے کہ کیا ہونے جا رہا ہے, کیونکہ وہ عمران خان کے پیچھے لگ کے صبح سائفر کی ٹویٹس کرنا شروع کرتے تو عمران خان صاحب شام کو جا کے خفیہ ملاقاتیں کر کے پاؤں پکڑ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, سو انفارچونیٹلی جس امریکہ کو گالی دے کے یہ کہتے کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے, اسی امریکہ کے جا کے پاؤں پکڑ کے کہتے کہ مجھے رہا کراؤ. سو انفارچونیٹلی میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ بات کہ کیا ہونے جا رہا ہے یہ تو ان کی پارٹی بھی نہیں بتا سکتی, جہاں تک حکومتی موقف ہے. اگر ان کی ڈیمانڈس کو سامنے رکھا جائے, جو ان کی دو ڈیمانڈز ہیں, ایک تو جوڈیشل کمیشن سے متعلق ہے 26 نومبر اور 9 مئی سے متعلق, دوسری ان کی اسیران کی رہائی ہے, تو ان ڈیمانڈس کو میں نے پہلے یہ کہا کہ جو جوڈیشل ہو پائے گا, دیٹس واٹ آئی ایم کمنگ ایٹ, جو جوڈیشل میٹرز ہیں ان کے اندر تو گورنمنٹ مداخلت نہیں کرے گی. ٹھیک ہے, جہاں تک جوڈیشل کمیشن کا معاملہ ہے تو ڈیفینیٹلی اس پہ بات ہو سکتی ہے. سی آئی ایم ناٹ دا ڈیسائڈنگ اتھارٹی فرام دا گورنمنٹ سائڈ, جو ہماری کمیٹی ہے وہ بیٹھ کے اس پہ بات کرے گی, اس کے ٹی او آرز ڈسکس ہوں گے, اس کے کیا فوائد ہیں, کیا نقصانات ہیں, وہ سارا کچھ ڈسکس ہوگا. سو ڈیفینیٹلی اس کے بعد کوئی ڈیسیجن ہوگا, لیکن جوڈیشل کمیشن پہ بات ہو سکتی ہے. 9 مئی کے مجرمان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا, جو اب 19 کے بعد 20 آ رہا ہے 20 جنوری, یہ کوئی نارمل قسم کا 20 ہونے جا رہا ہے یا حکومت سمجھتی ہے کہ کسی قسم کا کوئی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے؟ ہر سال 20 جنوری آتا ہے, میرا نہیں خیال کہ اس سال آپ کو پتہ ہے کیا ہونے لگا, آپ کو پتہ ہے اس سال کیا ہونے لگا. پاکستان تحریک انصاف اس کے لیے بڑی تیار دکھائی دیتی ہے, کیا حکومت بھی تیار ہے؟ پاکستان تحریک انصاف تو اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے بھی تیار دکھائی دیتی تھی, جس کو کے اندر ان کی بری طرح سے شکست ہوئی. سو پاکستان تحریک انصاف کیا سوچتی ہے, دیٹ از ارریلیونٹ. ریلیونٹ یہ ہے کہ اسٹیٹ آف پاکستان کیا سوچتی ہے, گورنمنٹ آف پاکستان کیا سوچتی ہے, اور ہم کس طریقے سے پاکستان کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اب وی ڈونٹ ایون ہیو دا ٹائم کہ ہم ان کی نان سیریس قسم کے بیانات کو, اب وہ ان کا وہ والا حال ہو گیا کھسیانی بلی کھمبا نوچے والا, کہ یہ اب کبھی ادھر جا کے ٹکر مارتے ہیں, کبھی ادھر جا کے ٹکر مارتے ہیں. جو کچھ ان کے لیڈر نے, ان کے کپتان نے ان سے کروا دیا ہے, اس کی نہ تو ان کے پاس کوئی معافی ہے, نہ ان کے پاس کوئی اس طرح کا, نہ کوئی ان کے پاس شخص ہے جس کے دروازے پہ جا کے یہ کوئی چارہ جوئی کی جو ہے درخواست دے سکیں, نہ علی امین گنڈا پور ان کو لفٹ کراتا ہے, نہ کوئی اور. تو اس لیے یہ بیچارے تو ادھر ادھر دروازے کھٹکھٹاتے پھرتے ہیں. اب اگر 20 جنوری کا انتظار کر رہے ہیں, پہلے 26 نومبر کا انتظار کر رہے تھے کہ 26 نومبر کو ہم عمران خان کو لے کے رہائی کروا کے جائیں گے. I feel bad for all those
children and youngsters whose minds have been polluted by this man. ٹھیک. اچھا ہم مذاکرات کی بات کر رہے تھے, سو آپ مجھے ہاں یا نہ میں بھی جواب دے سکتی ہیں. آپ سمجھتی ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے؟ ہونے چاہیے. آپ کو مجھے ہاں یا نہ میں جواب میں ہاں یا نہ میں جواب دے نہیں سکتی, کیونکہ دین اگین آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ مائی سیلف, لیکن اس میں ایک ایسی پارٹی when we are talking about کامیاب مذاکرات, تو کیا مراد ہے اس سے ہماری, کس صورت میں ہم سمجھیں گے کہ مذاکرات کامیاب ہو گئے؟ آئی ایم گلیڈ یو مینشن دیٹ نمرا. دیکھیں ایک ڈیسنٹ ڈیموکریسی میں تو کامیاب مذاکرات کا یہی مطلب ہے اور یہی مطلب ہونا چاہیے جہاں پہ گیو اینڈ ٹیک, کہ جہاں پہ ہم یہ جو روز روز کا تماشا, روز روز کا شور و غل, روز روز کے حملے ریاست پاکستان پہ, ان کو جہاں پہ ہم روک سکیں, جہاں پہ ہم یہ کہیں کہ آپ کو جو پریشانی ہے, آپ کی پریشانی ہم احسن طریقے سے حل کرنا چاہتے ہیں, آپ کی مشکل کو ہم حل کرنا چاہتے ہیں. میرے مطابق تو وہ کامیاب مذاکرات ہوں گے. اب تحریک انصاف ان کامیاب مذاکرات کا کیا مقصد لیتی ہے, اور اگر ان کا یہ مقصد ہے کہ ہم پہلے ہم نے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کر کے اس کو فتح کیا تھا, اب ہم جا کے کسی اور جو ہے قومی تنصیبات پہ حملہ کر کے کسی اور کور کمانڈر ہاؤس کو آپ فتح کرنے جائیں گے تو مذاکرات کامیاب ہوں گے, آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ مذاکرات کی کامیابی کا صحیح. اچھا چلے لیٹس سے کہ مذاکرات کامیاب ہو رہے ہیں, بڑی اچھی نشست لگتی ہے تیسری بھی, اس میں حکومت کو بھی مثبت رویہ دیکھنے کو ملتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, پاکستان تحریک انصاف بھی مطمئن ہے. سو اس صورتحال میں آخر حکومت کو بھی تو کچھ چاہیے ہوگا نا پاکستان تحریک انصاف سے, وہ اس سے پہلے ہمیں کبھی واضح نہیں حکومت پہ اتنا برا وقت نہیں آیا نمرا کہ ان کو پاکستان تحریک انصاف سے کچھ چاہیے. لیکن ڈائلاگ میں نے پہلے کہا کہ گیو اینڈ ٹیک, آپ کو نہیں لگتا کہ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے نمرا؟ اگر گیو اینڈ ٹیک کی بات کریں, دیکھیں اگر حکومت کو کچھ چاہیے ہوتا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت ابھی تک ان سے اپنے مطالبات کا اظہار کر چکی ہوتی, کیونکہ جیسے پی ٹی آئی نے اپنے مطالبات پریس کانفرنسز میں, ٹی وی میں, ٹویٹر میں وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں, چارٹر آف ڈیمانڈس تو انہوں نے نہیں دیا, لیکن وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کو رہا کر دیں ایکسیٹرا ایکسیٹرا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کا کوئی مطالبہ نہیں. اگر حکومت کا کبھی کوئی مطالبہ ہوگا بھی تو وہ پاکستان کی سوورینٹی کے حوالے سے ہوگا, وہ پاکستان کی پیس کے حوالے سے ہوگا, وہ پاکستان کے اندر شر پسندی کو روکنے کے حوالے سے ہوگا. تو گورنمنٹ کو اسموتھلی رن کرنے سے متعلق نہیں ہوگا. یہ نشاندہی رانا ثناء اللہ صاحب پہلے دیکھیں گورنمنٹ, نو دیٹس واٹ آئی ایم کمنگ ایٹ. گورنمنٹ کو اسموتھلی رن کرنے کا مطلب یہ ہے نا, میں اسی پہ آ رہی ہوں کہ وہ پھر پی ایم ایل این کا مطالبہ نہیں ہے, وہ پھر کس کا, وہ حکومت پاکستان کا, وہ اسٹیٹ آف پاکستان کا مطالبہ ہے عوام پاکستان کے لیے. حکومت پی ایم ایل این کی ہی تو ہے, حکومت پی ایم ایل این کی ہے, لیکن وہ ایسا مطالبہ نہیں ہے جس سے پی ایم ایل این کی ذات پہ کوئی فرق پڑتا ہو. پی ٹی آئی کا مطالبہ اس وقت اپنے چیئر پرسن کی رہائی سے ریلیٹڈ ان کا ذاتی مطالبہ ہے. اگر حکومت پاکستان یہ مطالبہ کرتی ہے کہ آپ سڑکوں پہ نہ نکلیں, آپ اسٹیٹ آف پاکستان کو, اپنے ملک کو, اپنی دھرتی کو نقصان نہ پہنچائیں, تو وہ پی ایم ایل این کا مطالبہ نہیں ہے, وہ عوام کے لیے مطالبہ. آپ کا پوائنٹ آ گیا. آمنہ بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اٹ واز ریئلی نائس ہیونگ یو آن دا پوڈ کاسٹ شو پہ, تو آپ ہمارے ساتھ ہوتی ہیں. ناظرین آج کی گفتگو سے اتنا ہی, انشاءاللہ پھر کسی پوڈ کاسٹ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.